اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اسلامک چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا سنا اور دیکھا کریں اور دھیان سے جو کچھ جس طریقے سے بتایا جائے اس طریقے سے عمل کیا کریں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ عمل ادھورا کریں گے اور ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے اور سنیں گے تو کچھ نہ کچھ حصہ آپ کا رہ جائے گا عمل کا، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نقصان اللہ نہ کرے، یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو آپ اس چیز سے مستفید ہونا اگر چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو پورا سنا اور دیکھا کریں اور سکپ نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو گزارش ہوتی ہے ہر دفعہ کی طرح یہی ہوتی ہے آپ سے کہ اپنے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، کیونکہ اس سے آپ کو میری طرف سے نوٹیفیکیشن زیادہ رہے گا اور آپ اس طرح کی مزید بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک لفظ۔ زندگی میں کچھ ایسے اونچ نیچ آ جاتی ہے کئی دفعہ کہ انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی ایک باپ ہے، چاہے وہ ایک خاوند ہے، چاہے وہ ایک بیٹا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کی بہن یا آپ کا خاوند، آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی بری بات ہے، یا پھر ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل کوئی انسان اپنے آپ کو خود کو سدھارنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف کیسے رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ دل سے دعا مانگیں گے، اپنے کیے کی معافی مانگیں گے، اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوگا اگر آپ کو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کریں گے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ پہ اپنا خاص کرم کریں گے۔ لیکن بس وہی بات ہے کہ آپ صرف ایک نیکی کی طرف قدم بڑھا کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح اسی یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ کوئی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی تنہائیاں پاک ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا رجوع کر لے کہ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے واپس آنے کا دل ہی نہ کرے، اپنے آپ کو ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کر لے، اپنے عبادتوں میں، اپنے فرائض میں، اپنے 5 ٹائم کی نماز، اپنی تہجد، اپنے قرآن پاک اس طرح ترتیب دے کہ آپ کو کسی اور دنیاوی غلط کاموں میں پڑھنے کی ٹائم ہی نہ مل سکے، اور آپ دیکھیے گا آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو اچھائی کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن جو برائی کی طرف چلتے ہیں اور اچھائی کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ ایسے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں میں پھر ایمان کی روشنی کبھی نہیں آنے دیتے جن کو خود سے شوق نہ ہو، خود سے جستجو نہ ہو۔ لیکن ایک قدم آپ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے خوبصورت پیارے طریقے سے آپ کو اپنی طرف کر لیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی بہن، بیٹی، کوئی بھائی آپ کا، کوئی بیٹا آپ کا بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگاتا یا کسی اور غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، تو آپ کسی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، بہت ہی نہایت ہی چھوٹا مختصر عمل ہے، لیکن اتنا ہی مستفید ہوں گے آپ کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنا فائدہ مند چیز ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آزمایا ہوا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا چھوٹے عمل سے کیسے ہم دور رہے۔ تو آپ نے کرنا کہ آپ چاہے اپنی ذات کے لیے کریں، چاہے آپ کسی کے لیے کریں، تو آپ نے باوضو ہونا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے اس کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے، بے شک آپ اگر تنہائی میں بیٹھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بیٹھ کے آپ نے اول آخر درود شریف بے شک آپ 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، درود شریف کی کوئی قید نہیں ہے، اول آخر آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں جتنی دفعہ آپ چاہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دل پہ رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ میں تسبیح لے کے آپ نے پڑھنا ہے کف وو کیاف فے وو کف وو، صرف اور صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ بایاں ہاتھ دل پہ رکھ کے، دایاں ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے یہ ایک لفظ یعنی کہ کیاف فے وو، 3 لفظوں کا ایک لفظ کف وو پڑھنا ہے۔
ایک تسبیح پڑھ کے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنے لیے کر رہے ہیں تب اگر کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا نام لے کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ لے آئیں، جو بھی وہ غلط کاموں میں مبتلا ہے وہ چھوڑ دیں، جو بھی وہ بیرا روی کا شکار ہے کسی بھی طریقے سے وہ وہاں سے رک جائے۔ اصل میں ان لفظوں کا مفہوم ہی کچھ ایسا ہے کہ جس کام سے روکنا ہو اس چیز سے انسان رک جاتا ہے، یعنی کہ کسی غلط چیز میں بھی مبتلا ہو تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی مہربانی اپنا خاص کرم کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر روز یہ کریں، آپ دیکھیے گا اس کے نتائج 100% آپ کو مثبت ملیں گے۔ ابکری اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیں بہن کو۔ اللہ حافظ۔